بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 18۔ الحمدللہ سبق نمبر 18 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز۔ الرحمانی یعنی بڑا مہربان، الرحمانی کے معنی ہے یعنی بڑا مہربان۔ سورۃ الفاتحہ چل رہی تھی نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو الرحمانی کے معنی بڑا مہربان۔ دوسرے نمبر پہ ایک سنت، کل نماز میں قرات کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلے نمبر پہ کہ فجر کی پہلی رکعت طویل کرنا، یہ پہلی سنت بیان ہوئی۔ دوسری سنت، قرآن نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یہ سنت ہے، یعنی خالی سورۃ الفاتحہ پر اکتفا کرنا، سورت نہ ملانا، یہ سنت ہے۔ تیسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا۔ چھوٹوں پر رحم نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب چھوٹوں سے مراد اپنی عمر کے حساب سے چھوٹے وہ بھی مراد ہے، اپنے درجات اپنے لیول کے حساب سے چھوٹے وہ بھی مراد ہے، سینئر جونیئر کے حساب سے چھوٹے کہ سینئر اپنے جونیئر پہ رحم نہیں کرتے، بڑے اپنے چھوٹے یعنی پر رحم نہیں کرتے، اس سے وہ بھی مراد ہے۔ اب بڑے یا بھائی ہوں یا بہن ہو کوئی بھی ہو تو اپنے چھوٹوں پر اگر رحم نہیں کرتے وہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے، تو لہذا اس میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کریں۔ چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے ان مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، بس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق ہو رہا۔ یعنی گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی دعا سے محروم رہتے ہیں۔ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ بعض مالی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے اور بری حالت پر موت نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ یعنی نیکی کا ایک فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک نیکی کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے اور وہ شخص بری موت سے بچتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔